آج کی یہ دنیا منی کے گرد ریوالو کرتی ہے. ہر چیز کا منی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہے. اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو اس کے لیے منی چاہیے, کسی دوسرے ملک جانا ہے تو اس کے لیے بھی منی چاہیے, یہاں تک کہ پڑھنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو منی چاہیے, علاج کے لیے بھی منی چاہیے. آخر یہ منی ہے کیا, اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کی شروعات کہاں ہوئی, آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہے منی ہے کیا اور دوسرا ہے منی کا اوریجن, یہ منی آیا کہاں سے اور کس طرح سے یہ ایوالو کیا جس نے ہیومن کائنڈ کو پوری طریقے سے بدل دیا. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں what is money. So in simple words, money is nothing but a system of mutual interest between you people and your government. یعنی اگر آسان باتوں میں بتایا جائے تو منی اور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انسانوں کے درمیان ٹرسٹ ہے, ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین ہی اصل منی کی بنیاد ہے. ہم سب منی کو مانتے کیوں ہے اور اس پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے جاننے والے, ہمارے پڑوسی, ہمارے فیملی ممبرز, یہاں تک کہ ہمارے ملک کے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ویلیو جاننی ہے تو اس کے گرد لوگ ہیں, ان کو جاننا پڑے گا کہ ان کے نزدیک اس کی کیا ویلیو ہے. اور منی کی ویلیو ہر جگہ پر سیم ہی ہوتی ہے, ایک ملک میں, ایک ایریا میں. جس طرح سے ہمارے ملک میں سب لوگ روپیز میں یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہماری سرکار اس پر یقین کرتی ہے, ہمارے فیملی ممبرز اور ہمارے ارد گرد کے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. اگر یہ سب لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے پیسے ڈی ویلیو ہو جائیں گے اور the next day ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ان سمپل ورڈز, ہماری گورنمنٹ ہمیں انشور کرتی ہے اور ہمارے منی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ویلیو, جس چیز سے آپ یہ پیسے لے رہے ہیں یا جس چیز کے لیے آپ یہ پیسے دے رہے ہیں, اس کی ویلیو ہے اور رہے گی. اور اگر گورنمنٹ یہ سب نہ کرے تو کوئی اس پر ٹرسٹ نہیں کرے گا. ہم سب منی کو اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم کہیں بھی جائیں تو اس کو دیں گے تو یہ کام کرتی ہے, یہ ویلڈ ہے, اور یہ ویلڈ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب اس پر یقین کرتے ہیں. ان سمپل ورڈز, اگر آپ پاکستانی روپیز کو آسٹریلیا میں استعمال کریں گے تو کوئی اس کو نہیں لے گا کیونکہ ان کو اس پر ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی پیسوں کو پاکستان میں استعمال کریں تو پاکستان کے ہر ریجن میں اس کو لیں گا اور اس کی ویلیو ایک جیسی ہی ہوگی پورے پاکستان میں. اور یہی ہے ٹرسٹ کا کمال, یہی ٹرسٹ ہے جو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ آپس میں بناتے ہیں اور اس منی پر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ ایک ان سمپل ورڈز, اگر ہم کہیں کہ منی اور کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ امیجنیشن ہے اور امیجنیشن آف ٹرسٹ ہے, میوچول ٹرسٹ ہے, تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب بالکل یہی ہے. اور جب یہ لوگ یہ امیجنیشن توڑ دیں گے اور اس منی کو ماننا چھوڑ دیں گے تو منی کی کوئی ویلیو نہیں رہیں گی. اس طرح سے ہسٹری میں بھی لوگوں نے اس پر یقین کیا اور انہوں نے, وہاں کے کنگز نے اور وہاں کے لوگوں نے اس پر پوری طریقے سے اعتماد کیا کیونکہ ان کو یقین تھا اپنے کنگ پر اور کنگ کے آرڈر کو ماننا تھا ان کو, اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یقین بڑھتا گیا. پارٹ 2, the origin of money. آج سے تقریباً 5000 ایئرز پہلے جب ولیجز کا وجود سامنے آیا اور ہومو سیپین ترقی کرنے لگے تو اسی وقت ایک سسٹم وجود میں آیا جس کو بارٹر سسٹم کہتے تھے. لیکن اگر میں ایک فارمر ہوں اور آپ ایک شو میکر ہیں اور مجھے ایک شو چاہیے اور مجھے آپ سے شوز خریدنے ہیں تو اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ بارٹر کرنا ہوگا, یعنی میں آپ کو کچھ دوں گا, وہ چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی, اور اس کے بدلے جو مجھے چاہیے یعنی شوز میں آپ سے لوں گا. مگر اس سسٹم میں ایک فلا تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ اگر میرے پاس ایسی چیز ہے جو شو میکر کو نہیں چاہیے مگر مجھے شوز چاہیے تو پھر ہمارا بارٹر کامیاب نہیں ہوگا. پھر مجھے کسی ایسے شو میکر کو تلاش کرنا ہوگا جس سے میں بارٹر کر سکوں, اسے جو ایسی چیز چاہیے ہوگی جو میرے پاس ہوگی, تبھی ہمارا بارٹر کمپلیٹ اور سکسیسفل ہوگا. اور اس کے لیے یا پھر مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس سے جو شو میکر ہے اس سے شوز لینے پڑیں گے اور پھر اس کے بدلے اس کے لیے کسی اور چیز کو تلاش کرنا ہوگا جس کے وہ نیڈ میں ہوگا. یعنی اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. یعنی میں ایک فارمر ہوں اور مجھے شوز چاہیے تو میں شو میکر پہ پاس گیا اور شو میکر مجھے شو تب دے گا جب اسے ایپل ملے گا, لیکن میرا فارم ایپلز کا نہیں ہے, میں ویٹ کو اگاتا ہوں. تو اب مسئلہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اب اس کو ایپلز چاہیے اور میرے پاس ایپلز نہیں ہے, تو مجھے ایک اور شخص کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ایپل بیچ رہا ہوگا اور اس سے وہ ایپل شو میکر کو دینا پڑے گا اور وہ شو لینا پڑے گا اور اب میرے ویٹ کو اس تیسرے پرسن کو دینا پڑے گا. تو یہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو جاتا تھا اور بعض ٹائم یہ کام نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے یہ نظام فیل بھی ہو گیا. کئی لوگوں نے اس کو اعلیٰ سطح پر کامیاب کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئے. مگر یہ بہت ہی زیادہ پرانا
عمل تھا اور اس پر اس نے بہت ہی زیادہ ٹائم تک کام بھی کیا، مگر اس کے مسئلے بھی زیادہ کمپلیکس ہوتے گئے اور ہومو سیپین وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ترقی کرتے گئے تو اس کا دھیرے دھیرے کام ختم ہو گیا۔ اور اس طرح 1000 BC میں دنیا کا سب سے پہلا کوائن چائنا میں بنا، جو یہ کاپر یا برونز کا بنا ہوتا تھا اور کچھ تو گولڈ کے بھی بنے ہوتے تھے۔ یورپین ایریاز اور ایشین ایپرو کنٹریز میں بھی یہ کوائنز بننے شروع ہوئے، مگر اس کی اوریجنیشن چائنا سے ہوئی اور لوگ اس پر کیسے ٹرسٹ کرنے لگے ہیں۔ سٹارٹنگ ایج اس پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، مگر ان کے کنگ نے ان کو ضمانت دی، ان کو یہ وعدہ کیا کہ اس کی ویلیو ہے اور تمہیں اس پر یقین کرنا پڑے گا، اور لوگوں نے اپنے کنگ پر ٹرسٹ کیا اور کنگ کی وجہ سے کوائن پر ٹرسٹ کیا اور یہ سائیکل اسی طرح سے بن گیا اور یہاں سے منی کی شروعات ہو گئی۔ یعنی پہلا کوائن 1000 BC چائنا میں ڈسکور ہوا اور اس کے بعد لوگ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے، اور جتنے ہی ٹائم گزرتا گیا لوگ اتنے ہی ان کوائنز پر ٹرسٹ کرنے لگے، کیونکہ یہ تو بارٹر سسٹم سے بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور اس ایک کوائن کی اپنی ویلیو تھی۔ مطلب اگر آپ کو سلورز کا کوئی شکل مل جائے تو اس کی اپنی گرامز میں ویلیو تھی، اس لیے لوگ اس پر دھیرے دھیرے ٹرسٹ کرنا رہ گئے۔ اور جب یہ بڑے بڑے امپائر جیسے رومن امپائرز نے ان کا استعمال کرنا شروع کیا تو لوگ آلریڈی رومن امپائر پر بہت ہی زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے رومن امپائر کے ٹیریٹری سے باہر بھی لوگ ان منی کو ایکسیپٹ کرتے تھے، ان کوائنز کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور ان کی ویلیو ہوتی تھی کیونکہ یہ پاورفل رومن امپائر استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے کنگز اور آگے ایمپررز نے اپنے پاور سے ان کوائنز کو پوری دنیا میں پھیلایا اور لوگوں نے اس کو دھیرے دھیرے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اگر ہم ٹائم میں آگے جائیں اور تقریباً 700 اور 800 AD کے بیچ میں دنیا کا پہلا نوٹ کرنسی سامنے آئی، نوٹ کی منی سامنے آئی اور یہ بھی چائنا میں ہی اوریجنیٹ ہوئی، اور اس کے اوریجنیشن کا مین ریزن یہی تھا کہ لوگ کوائن سے تنگ ہو چکے تھے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اور اس کا وزن کافی زیادہ تھا اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی اس کے نظام کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس لیے ایک نوٹ کی کرنسی بنائی گئی اور یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوئی۔ لیکن اگر آپ ابھی اس پر سوچ کریں اور غور کریں تو اب اس کی اپنی ویلیو نہیں رہی۔ لیکن آپ دیکھیں تو سلور جس کی اپنی ویلیو تھی، گولڈ جس کی اپنی ویلیو تھی، مگر ایک نوٹ ایک پیپر کی کوئی ویلیو نہیں تھی، مگر یہ وہ ٹرسٹ تھا، یہ ایک امیجنیٹو ٹرسٹ تھا جو لوگوں کے اور ان کے کنگ کے درمیان بن چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ نوٹ پوری دنیا میں کام کرتا گیا، اور اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دن تک بھی ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اور سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد تو ڈیجیٹل کرنسیز بننے لگی۔ اگر آج ہم اپنی دنیا میں دیکھیں تو ہم نوٹس اور کوائنز کا استعمال کم بلکہ ڈیجیٹل کرنسی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بائنری کوڈز میں ہوتی ہے، اور یہ کیوں؟ یہی ٹرسٹ ہے۔ آج کا ہمارا ٹرسٹ پیپر منی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کوائنز پر بھی ہے، ڈیجیٹل کرنسیز پر بھی ہے۔ 2006 کے ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں $60 ٹریلین کے منی موجود ہے، مگر اس میں سے صرف $6 ٹریلین کوائنز اور نوٹس کی شکل میں موجود ہے۔ مطلب 90% آف دا منی آر ان دا پالم آف کوڈز، آر ان دا کمپیوٹرز، اور یہی ہمارے ٹرسٹ کا لیول ہے۔ ہم کمپیوٹر اور بینکنگ سسٹم پر اب نوٹس اور کوائنز سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہی ٹرسٹ ہے جو منی کو یونیک بناتا ہے۔ منی کچھ بھی نہیں ہے، بس ہماری امیجنیشن ہے اور ہمارے میوچول ٹرسٹ کا ایک سسٹم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی کوئسچن ہے تو نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے نہیں، بائے بائے۔